الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق اللہ العظیم. ہم قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک ذات خاص کے لیے ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا شفاعت مصطفیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش. جب کوئی سفارشی نہ ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سفارشی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ان کی اطاعت اور ان کی اللہ تعالی ہمیں رفاقت نصیب فرمائے. یہ شفاعت اور رفاقت ان لوگوں کا حق ہے جو سچے دل سے اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے. محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے بخشش نہ رحمت خدا کی اسے. جو اس امر میں خطا پائے گا وہ پاگل دیوانہ کدھر جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں ان کی الفت نہ ہوگی سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو عقیدت نہ ہوگی وہ بھٹکتا رہا ہے اور بھٹکتا رہے گا. جسے محمد الرسول اللہ سے محبت نہ ہوگی. مالکی ارض و سما نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا میں رہنے والوں میرے پیارے محبوب آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں. ان کے قول، ان کا فعل، ان کے لیل و نہار، ان کی پوری زندگی، ان کی پوری سیرت طیبہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے. اس کائنات میں اگر کوئی کامل اکمل ہستی ہے، احسن ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار پیغامات دیے، تو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سماعت کریں گے جو شفاعت کا ہمیں حقدار بناتے ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہمیں مستحق بناتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا، جو بندہ محمد الرسول اللہ پر درود پڑھتا ہے اللہ کے رسول اس کی سفارش کریں گے. جو اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح بے شمار پیغامات دیے ہیں، بے شمار ایسے میسج دیے ہیں جنہیں ہم سمجھیں تو میری اور آپ کی زندگی میں وہ دن اور رات اللہ کے رسول کے پیغامات نظر آتے ہیں.
محبتوں میں سب سے بڑی محبت مصطفیٰ ہے، رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ محمد مصطفیٰ کا ہے، عظمتوں میں سب سے بڑی عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا والوں سن لو، اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر میرے ساتھ اپنی محبت عقیدت کا اظہار کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایمان والوں کی صف میں شامل ہو جاؤں، اگر آپ یہ بات پسند کرتے ہیں میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہو جائے، تو پھر میرے ساتھ اپنی محبت عقیدت کا اظہار اپنی آل اولاد سے بڑھ کر کرنا، اپنے عزیز رشتہ داروں سے بڑھ کر کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں کی محبت ایک سائیڈ پر، اولاد کی محبت ایک سائیڈ پر، رشتہ دار عزیز کی محبت ایک سائیڈ پر، مال اور بزنس کی محبت ایک سائیڈ پر، ان ساری محبتوں کو قربان کر دینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ آنے والا آتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، بتائیں تو صحیح قیامت کب آئے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ما اطلعھا، تو قیامت کرتا ہے، وہ قیامت بہت خطرناک اور ہولناک، خوفناک، المناک مناظر ہیں، تو قیامت کی بات کرتا ہے، اس قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے صحابی انس بیان کرتے ہیں، اس نے ایک ہی بات کہی، مجھے اور آپ کو یہ پیغام رسول پہنچا دیا، کہا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عقیدت اپنے دل میں رکھتا ہوں، میں سب چیزوں پہ قربان کرتا ہوں، میں سب چیزوں کو قربان کرتا ہوں، محبت مصطفیٰ پہ قربان کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں محبت مصطفیٰ میری نجات کی دلیل ہے، میں سمجھتا ہوں محبت مصطفیٰ میری کامیابی کی دلیل ہے، میں سمجھتا ہوں محبت مصطفیٰ مجھے رفاقت مصطفیٰ کے ساتھ پہنچانے والی ہے، میں سمجھتا ہوں محبت مصطفیٰ مجھے جنت میں داخلہ کروانے والی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اگر تو واقعی اس بات میں سچا ہے اور یہ تیری بات صداقت پہ مبنی ہے، جا کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو سچی محبت کرتا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج لوگ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ لوگوں سے عارضی طور پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ سارے رشتے ناطے عارضی ہیں، یہ محبتیں ساری عارضی ہیں، یہ ایک ہی محبت ہے، یہ ایک ہی محبت مصطفیٰ ہے جو میری اور آپ کی کامیابی کی دلیل بننے والی ہے۔ قرآن اس بات کی دلیل ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میرے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ پیار کرے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، اللہ ہمارے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرے، تو پھر کیا کرو؟ ایک ہی چیز ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ اطاعت مصطفیٰ ہے، وہ رسول اللہ کی سچی غلامی ہے، وہ رسول اللہ کی سچی حبداری ہے، وہ رسول اللہ کی سچی یاری ہے۔ اگر آپ ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یحببکم اللہ، میرے رسول کے قدموں پہ قدم رکھتے ہیں، میرے رسول کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی بات ختم نہیں، یہ محبت رسول، محبت مصطفیٰ آپ اپناتے ہیں، اللہ کی محبت آپ کو ملتی ہے، محبت مصطفیٰ آپ اپناتے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ آپ کے گناہوں کو
معاف کرتے ہیں، وہ اللہ غفور ہیں، وہ اللہ رحیم ہیں، وہ اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ حق یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے محبوب کے فرمان سے، آپ کی نماز سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے احکام سے محبت کروں۔ جہاں سے مجھے انہوں نے روک دیا ہے میں وہاں سے رک جاؤں، جہاں سے انہوں نے مجھے کہا چل پڑ میں وہاں چلنا شروع کروں، جیسے انہوں نے مجھے کہا سونا ہے میں ویسے سونا شروع کروں، جیسے انہوں نے کہا نماز پڑھ میں ویسے نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ مجھے اللہ کے رسول کی سچی محبت مل جائے، اس کے بدلے میں اللہ اپنی محبت بھی دیتے ہیں، گناہوں کو معافی فرما دیتے ہیں۔ محبت کا پہلا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ انسان ایمان والا ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بلکہ کل کائنات کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آیا، جنہوں نے میرا سنا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبریاں سنا دو، وہ خوش قسمت لوگوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں جنہوں نے میں محمد الرسول اللہ کی زیارت کر لی، اور زیارت کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی، اطاعت کرنے کے بعد مجھ پر ایمان لے کے آئے اور اسی پر قائم رہے، زندگی اسی پر گزار دی۔ ان کے لیے خوشخبریاں اور خوش قسمتیوں کی بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبت مصطفیٰ کا یہ پہلا تقاضا ہے کہ میں اپنے رسول کی ہر بات پر ایمان رکھوں، میں اپنے رسول کی ہر بات کو یقین محکم کے ساتھ اس کو اپنا لوں۔ اگر میں اس پر ایمان نہیں رکھتا، میں اپنے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتا، بلکہ اپنی برادری کی اپنی رسومات کو، اپنی بدعات کو میں کہتا ہوں کہ تو اچھی ہے اور تیری میں بات مانتا ہوں، رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، جو میں محمد الرسول اللہ میرے رسول پر ایمان نہیں لاتا، فلا وربک لا یؤمنون، خدا کی قسم، خدا اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہیں کہ لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے جو رسول کے فیصلوں کو اپنا فیصلہ نہیں مان لیتا۔ فیصلہ مانا ہے، پھر کہا دل میں اس کی تنگی نہ محسوس ہو۔ فیصلہ مانا ہے رسول کا سمجھ کر، پیغام مانا ہے رسول کا سمجھ کر، کسی بڑے کا نہیں، سب بڑوں کو چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں کو ترک کر دیا ہے، رسول کی سنت کے سامنے بدعات، خرافات، رسومات کو پس پشت ڈال دیا ہے، کہا تیری کوئی ویلیو نہیں۔ اگر اب ویلیو ہے، اگر اب آج حیثیت ہے، مقام ہے، تو وہ مقام مصطفیٰ ہے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کی ہر بات کو ماننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہی بات ہے، اسی بات پہ آج بات کرتے ہیں۔ محترم سامعین، کتنے وہ پیغامات تھے، کتنی وہ باتیں تھیں جو رسول نے ہمیں بتائی، رسول نے ہمیں حکم دیا، آج ہم مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ دعویٰ میرا بھی محبت کا ہے، دعویٰ آپ کا بھی محبت کا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں میں محبت مصطفیٰ میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے، میں بھی کہتا ہوں محبت مصطفیٰ میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ آئیے دیکھیے تو صحیح محبت مصطفیٰ کا وہ معیار، جو معیار اللہ کو چاہیے وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ وہ معیار جس کو اللہ رب العزت نے کسوٹی بنایا، جس کو اللہ نے میرے لیے معیار قرار دیا، وہ میرے پاس ہے بھی نہیں۔ وہ سب سے پہلی بات وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ کہا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر میرا رسول آپ کی باتیں ماننے لگ جائے،
آپ کی باتیں ماننے لگ جائے تو تمہارا دین تم پر مشکل ہو جائے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے میرے صحابہ آپ کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف اسی بات کو پسند کیا ہے، جو میرا رسول تمہیں دے اس بات کو اپنا لو، جس چیز سے میرا رسول منع کر دے اس بات سے رک جاؤ، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اسی میں آپ کی کامرانی ہے۔ مالک نے ناپسند کیا میرے اور آپ کے لیے کیا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، نافرمانی انکار کو ناپسند کیا ہے، والفسوق لڑائی جھگڑے کو ناپسند کیا ہے، والعصیان معصیت مصطفیٰ کو نافرمانی کو اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ پسند کریں میرے اور آپ کے لیے اس چیز کو اپنا لینا چاہیے، وہ میرے محمد پر ایمان ہے۔ اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا چیز ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش رکھی؟ فرمایا دنیا میں رہنے والوں سنو، یہ حقیقت ہے، دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا مقام کیا ہے، دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ میری ذات کیا ہے، دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا حسن و جمال کیا ہے، دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ میری شان اللہ نے کیا بنائی ہے۔ اس بات پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو میری باتوں سے اختلاف ہے، اختلاف ہے تو میری رسالت سے اختلاف ہے۔ میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں آیا ہوں دنیا میں، اللہ رب العزت نے مجھ پہ نماز فرض کی ہے، 5 گانا نماز، عورتوں پہ فرض، مردوں پہ فرض، روزے فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، یہ ارکان اسلام ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں نافذ کیے۔ کہا ساری زندگی میں ان پہ عمل کرتا رہا، تمہیں یہ تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، الصلاۃ، اگر تم چاہتے ہو کہ رفاقت مصطفیٰ مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ شفاعت مصطفیٰ مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں جنت کی ضمانت مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے، تو پھر الصلاۃ، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، الصلاۃ، نماز کی باقاعدگی کرتے رہنا، الصلاۃ، نماز با جماعت ادا کرتے رہنا، الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا۔ یہ نماز کل قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گی، تمہیں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ بن جائے گی۔ کہا قرآن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں جو بے نماز مر گیا، جس نے اپنے رسول کے اس پیغام کو سینے کے ساتھ نہ لگایا ہوا، وہ کل قیامت کے دن آئے گا۔ جنتی جنت میں بیٹھے سوال کرتے ہیں، ما سلککم فی سقر، تجھے آج کس بات نے جہنم میں ڈال دیا ہے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم اپنے رسول کی باتوں کو پس پشت ڈال کے آئے، ہم نے اپنے رسول کے پیغامات کو نہ سمجھا، اپنے رسول کی اطاعت نہ کی، نہ اطاعت مصطفیٰ کر کے آئے، نہ اطاعت الہی کر کے آئے، ہم بے نماز بن کر آئے ہیں۔ اس بے نمازی ہونے کی وجہ سے آج جہنم میں جلتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مذاق کیا کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، آج بڑے بڑے گنہگاروں کی سفارش ہو رہی ہے۔ آج بے نماز ٹولہ، آج دین کے ساتھ مذاق کرنے والا ٹولہ اور مساکین کا خیال نہ کرنے والا ٹولہ، محمد مصطفیٰ کے پیغامات کو پس پشت ڈالنے والا ٹولہ آج کھڑا ہے، کسی کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ کون ہیں؟ فلا صدق ولا صلی، جنہوں نے نہ تصدیق کی ہے اس بات کی، نہ نماز پڑھی ہے، ولکن کذب وتولی، لیکن جھٹلاتے رہے، تکذیب پہ تکذیب کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں آئیں گے، میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط
میری یہ چٹھی ہر 7 سال کی عمر کے بچے سے لے کر 60 سال تک کے لیے ہے۔ یہ میرا میسج ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کے لیے ہے۔ دنیا میں رہنے والوں نماز پڑھتے رہنا، کیوں جو نمازی اپنی نماز میں کامیاب ہو گیا ہے وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ عورتوں کو بھی حکم دیا ہے، عورتوں اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت اپنے گھر میں 5 نمازیں ادا کرتی ہے، وصامت شہرها، یہ محمد رسول اللہ کا پیغام روزے رمضان کے رکھتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پیغام، وحسنت فرجها، اپنی آبرو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خامن کی فرما برداری کرتی ہے، دخلت من ای ابواب الجنت شاء، اس کو چاہیے کہ جس دروازے سے مرضی جنت میں جانا چاہے وہ جنت میں داخلے کی حقدار ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی سفارش کی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو بھی نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کے ان پیغامات کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ دنیا میں رہنے والوں، میں محمد الرسول اللہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، یہ نماز اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ نماز نور ہے، یہ نماز برہان ہے، یہ نماز نجات ہے، اور وہ کھڑا ہوگا نبیوں کے ساتھ، کھڑا ہوگا وہ، کھڑا ہوگا شہیدوں کے ساتھ، کھڑا ہوگا وہ، کھڑا ہوگا وہ صلحاء کے ساتھ، کھڑا ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا ہوگا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ زندگی بسر کی ہوگی، وہ قرب قیامت، کل قیامت آئے گا، نبیوں کا ساتھ لے کر آئے گا، اس کو کھڑا کیا جائے گا، نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، صلحاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جو بے نماز مر کے آ گیا اور جس نے بے نمازی میں زندگی بسر کی ہوگی، مع قارون و حامان و فرعون، کہا بڑے بڑے بدبختوں کے ساتھ، ان میں قارون بھی ہے، ان میں فرعون بھی ہے، ان میں حامان بھی ہے۔ یہ دیکھے کتنے بدبخت بد نصیب ہیں جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا، اس وقت ان کی دولت ان کے کام نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے شہرت سے نوازا، یہ شہرت ان کے کام نہ آئے گی، بلکہ یہ بے نماز ٹولہ کھڑا ہے تو قارون کے ساتھ، کھڑا ہے تو فرعون کے ساتھ، کھڑا ہے تو حامان کے ساتھ۔ اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، میری محبت سچی ہے یا آپ کی محبت سچی ہے، ہمارے محلے داروں کی محبت سچی ہے، جسے محبت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہم اس دعوے میں اگر سچے ہیں تو ہمیں نمازی بننا ہوگا، اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار پیغامات ہیں، بے شمار احکامات ہیں، بے شمار اوامر ہیں، بے شمار نواہی ہیں جن سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا۔ کیا ہم اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ قرآن کہے اتقوا اللہ، اور لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کی جائے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، میرے رسول ہر خطبہ میں یہ بات کہا کرتے، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا ہے اور اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری سائڈ پر محروم ہے، بدبخت بد نصیب کھڑا ہے، کہتا کاش اطعنا اللہ اور اس کے رسول کی میں اطاعت کر کے آتا، ہائے کاش میرے بڑوں کو یہ عذاب دیا جائے، ان کو یہ واویلا کرتا، کہتا ہے اللہ ان کو پکڑ، ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا، میں نے ان بڑیروں کی باتوں کو مانا ہے، میں نے اپنے رؤساء کی باتوں کو مانا ہے، میں نے اپنے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ ان بڑوں نے اللہ تیری کبریائی سے، تیری عبادت سے، تیرے مصطفیٰ کی مصطفائی سے مجھے دور رکھا ہے۔ اللہ فرمائیں گے وہ وقت گزر چکا ہے،
پیارے رسول نے ایک بات ہی اس بات میں ختم کر دی، یہ ساری باتوں کا خلاصہ کہا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ بدبخت بد نصیب جس نے جنت جانے سے انکار کیا ہے۔ اللہ کے رسول وہ بتائیں وہ کون بد نصیب ہے جو جنت جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے رسول اللہ کے فرمودات کو، آپ کے پیغامات کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے گفتار کو، آپ کی عادات کو اپنا لیا وہ جنت کا وارث بن گیا، اور جس نے آپ کے فرمودات کو، آپ کے اقوال کو، آپ کی عادات، آپ کی گفتار کو ٹھکرا دیا اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا، وہ شفاعت سے بھی محروم ہو گیا، وہ رفاقت سے بھی محروم ہو گیا، وہ بے سکون سے بھی محروم ہو گیا، ساری زندگی بے سکونی میں گزار کے آ گیا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جو اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے رسول کے جتنے پیغامات ہیں وہ سارے کے سارے احسن ہیں، اچھے ہیں، اور اللہ کے رسول کی ہدایت قرآن کے بعد سب سے بڑی ہدایت ہے، اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا اللہ، یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور رسول اللہ کا بھی حکم ہے، یہ اللہ کا بھی فرمان، رسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ زندگی ساری گزارو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر گزارو، اللہ سے ڈر کر بات کیا کرو۔ یہ اللہ کا ڈر انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، انسان کو رسول اللہ کا وفادار بناتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر انسان کو اللہ کے رسول کا سچا حبدار بناتا ہے، سچا اطاعت گزار بناتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وآمنوا برسولکم، اور میرے رسول کی باتوں پر ایمان لاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ رب العزت اپنی جناب سے آپ کو 2 گنا اجر، 2 گنا رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اب یہ پتہ چلا کہ محبت مصطفیٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کی تکمیل ہے، جنت میں جانے کی دلیل ہے محبت مصطفیٰ۔ اگر انسان اس میں کھرا ہو، سچا ہو، کھوکھلے دعوے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، جتنے لوگ دعوے کرتے ہیں آپ ان کی چیک کر لیں، لیل و نہار کو چیک کر لیں، ان کے گفتار کو چیک کر لیں، ان کے وعدوں کو دیکھ لیں، آپ
خود ہی اس بات کا اندازہ لگائیں گے، بلکہ انسان خود محاسبہ کرنے بیٹھ جائے کہ میں اپنی محبت میں کتنا کھرا ہوں، سچا ہوں، تو اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں یا میں اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، معاشرہ میں محبت جو ہے یہ انسان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جس وقت تک وہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اللہ کے رسول، وہ کون سی ایسی دعوت ہے جس کی وجہ سے ہم محبت کرنا شروع کر دیں؟ آپ کے پیغام کو سن کر، آپ کی حدیث کو سن کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ نے 4 باتیں مدینہ میں سب سے پہلے کہی تھی۔ افش السلام، السلام علیکم کہا کرو۔ چیک کر لیں اپنے اندر کہ میں سلام کتنی بار کرتا ہوں اور کن کن کو سلام کرتا ہوں، یہ چیک کر لیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، یہ محبت کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے کہ کھانا کھلانا بھوکوں کو۔ چیک کریں کہ میں نے آخری بار کب مسکین کو کھانا کھلایا تھا اپنی زندگی میں، آج ہی محاسبہ کریں۔ اور وصل الارحام، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنا ہے نہ کہ توڑنا ہے، یہ محبت کی دلیل، ایمان کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ محاسبہ میں نے رسول کے پیغامات کو سن کر خود اپنا کرنا ہے، یہ جائزہ میں نے خود اپنا لگانا ہے، آپ اپنا لگا لیں۔ اگر یہ 4 کام آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ ایماندار بھی ہیں، آپ جنت کے حقدار بھی ہیں، آپ شفاعت مصطفیٰ کے حقدار بھی ہیں، الحمدللہ۔ اگر یہ 4 کام میرے اندر کمزور ہیں، نماز میں میں کمزور، وعدے میں میں کمزور، تو پھر مجھے اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔